ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایسا خوبصورت دین عطا فرمایا ہے کہ جس میں انسانوں کو انسانوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. یعنی آپ حدیثیں پڑھیں، عزیز و قارب تو بہت دور ہیں، دوستوں کے حقوق بھی بیان فرمائے اللہ کے رسول نے کہ دوست کا بھی دوست کے اوپر حق ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریبوں کا مستحقین کا حق ہوا کرتا ہے. ایک مستحق لاچار مسکین آدمی، اس کے پاس کھانے کو کوئی نہیں، اس کے اوپر کوئی بہت بڑی آفت آ پڑی ہے اور وہ آپ کے سامنے دستے سوال دراز کر دیتا ہے. فرمایا کہ پھر یہ نہ دیکھو کہ تمہارے پاس زکوٰۃ کا مال پڑا ہے یا نہیں پڑا، زکوٰۃ کے علاوہ میں اس کی مدد کرو، یہ اس غریب کا حق ہے تمہارے مال میں سے. اب کوئی پوچھے کہ جی اس غریب کا ہم سے کیا تعلق؟ نہ وہ ہمارا باپ لگتا ہے، نہ ہمارا بھائی لگتا ہے، نہ ہماری بہن لگتی ہے، نہ ہمارے چچا لگتے ہیں، نہ ہمارا اور کوئی قریبی عزیز لگتا ہے. فرمائے کہ نہ لگے، تم نہ پہچانو اس کو، لیکن وہ خدا کا بندہ ہے، مسلمان ہے، وہ مستحق ہے، تو اس کو دینا تمہارے اوپر لازم ہے، اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ. اور اسی طریقے سے پھر رشتہ داروں کے آپس میں حقوق ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے رشتہ دار کو دیتے ہیں تو آپ کو دوہرا اجر ملتا ہے. ایک مستحق کے اوپر احسان کرنے کا، اس کے ساتھ حسن سلوک کا، اس کی مدد کرنے کا، وہ الگ ایک اجر ہے. دوسرا اپنے رشتہ دار کے ساتھ، اپنے عزیز کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، فرمایا کہ دوہرا اجر ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر تمہارے پڑوس میں تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار آ کے رہ رہا ہے تو پھر بہت زیادہ محتاط ہو جاؤ، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. فرمایا کہ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے تو دوہرا اجر ملے گا. ایک اس وجہ سے کہ تمہارا پڑوسی ہے، دوسرا فرمایا کہ اس وجہ سے کہ تمہارا عزیز بھی لگتا ہے، تمہارا رشتہ دار لگتا ہے، اس کے ساتھ تمہارا خونی کوئی نہ کوئی رشتہ ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اللہ تعالیٰ نے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو آپس میں جوڑ دیا ہے، مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے، دوستوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے. یورپ کا حال دیکھیے، وہاں کا حال بہت ہی گیا گزرا ہے. ظاہری طور پہ ان کے ہاں مادی ترقی بہت زیادہ ہے، لیکن اندرونی طور پہ آپ ان کو دیکھیں وہ ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں جاپان میں، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی، مختصر سی ویڈیو تھی، اور مجھے کہنے لگے کہ یہ آپ دیکھیں، یہ سال میں ایک دفعہ یہاں یہ میلہ لگتا ہے، کوئی بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے اور دنیا بھر سے لوگ یہاں پر آ کر جمع ہوتے ہیں. اس میں ناچ گانا چل رہا ہوتا ہے، اس میں اس طرح کی تفریح چل رہی ہوتی ہے، اور اتنا پیسہ اس کے اوپر یہ لوگ لٹاتے ہیں کہ بے انتہا بے تحاشا پیسہ. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ گھروں میں ان لوگوں کو سکون نہیں ملتا. گھروں میں تو وہ بوڑھا کوئی ہوتا ہے، وہ بیچارہ تنہا رہ رہا ہے، اور وہ تنہائی کا شکار ہو کر ہی وہ مر جاتا ہے. بیوی اس کی کدھر گئی اسے خبر نہیں، بچے اس کے کدھر گئے اس کی خبر نہیں. جاپان میں 5-6 مہینوں بعد لوگوں کی لاشیں ملی ہیں گھروں کے اندر سے، کیونکہ تنہا مرے تھے. کوئی زندہ اندر تھا نہیں جو باہر جا کے لوگوں کو بتاتا کہ بھائی آ جاؤ اندر، میرا بوڑھا باپ مرا ہوا ہے، اس کو اس کی آخری رسومات کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے، کوئی بتانے والا ہی نہیں. یہ حال تھا. تو میں نے عرض کی کہ ان کے پاس اپنی خوشی تو کوئی ہے نہیں، اپنی خوشیوں کا کوئی سامان نہیں. تو یہ پھر اسی طرح کبھی وزٹر بن کر، ٹورسٹ بن کر، کبھی ایک ملک دوسرے ملک میں جا کے تفریح کرتے ہیں، کبھی اسی طرح کے میلوں میں جا کر شریک ہوتے ہیں. ہمارے پاس تفریح کے سامان بہت ہیں، ہمارے پاس سکون کے ذرائع اور سامان بہت ہیں. مسجدوں میں آ جاتے ہیں، ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ ہمیں دیکھ لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، ایک دوسروں سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، سلام دعا ہو جاتی ہے، حال چال معلوم کر لیتے ہیں. کوئی یار دوست ایسا کہ جو مسجد میں 2-4 دن 5 دن 1 ہفتہ نظر نہیں آیا تو ہم پھر اس کو جا کر پوچھتے بھی ہیں کہ صاحب آپ نظر نہیں آ رہے. میں نے ابھی مصلی پر بیٹھے بیٹھے ایک صاحب کو میسج کیا ہے کہ کافی دن ہو گئے آپ کی زیارت نہیں ہوئی، آپ خیریت سے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہمارے ہاں ان چیزوں کا رواج ہے. مرتبہ دن میں 5 مرتبہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں مسجد میں،
تو 5 مرتبہ میں ایک دفعہ بھی اگر اپنے کسی دوست پر نظر پڑ جائے جی خوش ہو جاتا ہے، نہ نظر پڑے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ صاحب دوست ہمارا کدھر گیا، ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والا تھا کہاں گیا، ہمارے برابر میں نماز پڑھنے والا تھا کدھر گیا۔ ہم اس طرح کے لوگ ہیں، ہمارے مزاجوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو رکھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کو رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس تفریح کا سامان، ہمارے بچے ہیں، ہم گھروں میں جاتے ہیں، گھر آباد ہوتے ہیں، بچہ ادھر جا کے کھیل رہا ہے کود رہا ہے، ادھر جا کے کھیل رہا ہے کود رہا ہے، 2 بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کو چھڑا رہے ہوتے ہیں، کبھی ان میں ٹافیاں بانٹ رہے ہیں، کبھی ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں۔ ہمارے پاس تفریح کے سامان بہت ہیں، بہت ہے ہمارے پاس تفریح کے سامان۔ ہمارے پاس عیدین کے ایام بھی ہیں، اس میں ہمارے ہاں بڑی بڑی تقریبیں منعقد ہوتی ہیں، جگہ جگہ عیدگاہوں میں، مسجدوں میں لوگوں سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پاس حج بیت اللہ کی بہت بڑی مذہبی اور دینی رسم ہے، دنیا جہاں کے مسلمان اس ایک جگہ پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ ان غریبوں کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ اسی طریقے سے گھڑتے گھڑتے مر جائیں گے۔ ان کے پاس تو اس طرح چین سکون راحت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان چیزوں کو بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک عزیز سے کسی وجہ سے ناراض ہو گئے، اور وہ عزیز ایسے تھے کہ غریب مستحق آدمی تھے، کبھی کبھار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مدد فرما لیے کرتے تھے۔ ناراض ہوئے، فرمایا آئندہ کے لیے کچھ بھی نہیں دوں گا، آئندہ کے لیے کچھ نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوئے کہ آسمان سے آیت نازل ہو گئی، جناب سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، فرمایا درگزر کرو، معاف کرو۔ آپ جیسا عظیم المرتبت انسان اتنی کمزور اور اتنی چھوٹی بات کہے گا؟ فرمایا کہ نانا تم پہ یہ بات نہیں جچتی، تم نے جس طرح پہلے ان کی مدد کی ہے آج کے بعد اسی طرح ان کی مدد کرنی ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔